بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روز زبیر۔ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج ہم منڈی بہودین کے مسئلے مسائل اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے کردار پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں بات کرنے کے لیے، جناب محمد اکرم تارڑ صاحب، سماجی کارکن ہیں، صحافی بھی رہ چکے ہیں، سوشل ورکر ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، میں تو ان کا فین ہوں۔ دیکھیے آج کیا کہتے ہیں۔ محمد بخش گوندل صاحب ہیں، سماجی کارکن ہیں۔ حاجی مظہر اقبال گوندل صاحب ہیں، شیداں والی سے، آپ سب جانتے ہیں کہ صحافیوں کے صدر ہیں، جو نیا پریس کلب بنا تھا، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور آج کل تھانہ صدر کو جو ہے وہ چینج کروانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ جو ہے سی ای او سہارا گروپ آف نیوز پیپر چیف ایڈیٹر ہیں جی فیاض احمد بٹ صاحب، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، بہت ہی اچھی بات کرتے ہیں، ہر مسئلے مسائل پر ان کی بہت جو ہے وہ گرپ ہے، نگاہ ہے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تمام مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے پر شکر گزار ہوں۔ جی جناب محمد اکرم تارڑ صاحب، آپ سے شروع کروں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی نمائندہ کون ہوتا ہے اور ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حال ہی میں ہمارے چند ایک نامی گرامی شخصیات ملکی لیول کی، بلکہ میں کہوں گا انٹرنیشنل لیول کی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس سیٹھ وقار صاحب، اور ایک صحافی فوت ہوئے ہیں، شہزاد صاحب، کیا نام تھا ان کا اپنا، ارشد وحید چودھری صاحب، اور نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں۔ ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے معاملات درست فرمائے۔ آج کا جو پروگرام ہے جی، وہ ملک صاحب آپ نے رکھا ہے کہ عوامی نمائندے، عوامی مسائل اور ان کا حل۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہم سب کو یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندے ہوتے کون ہیں۔ اس طرح دیکھیں، ہمارے تین سطح کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ان میں جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ سب سے جو بڑی ہماری قومی اسمبلی ہے، اس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں لوگ، الیکشن ہوتے ہیں 5 سال بعد، اور وہ لوگ جا کے قومی اسمبلی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور ان کو وہیں رول پلے کرنا بھی چاہیے۔ ایم این اے بنتے ہیں جی، ممبر قومی اسمبلی جو بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں۔ سیکنڈلی، جو صوبائی اسمبلیز ہیں، ان میں جو الیکٹ ہوتے ہیں لوگ، وہ ممبر قومی صوبائی اسمبلی الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ ہماری جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، لوکل باڈیز جو ہوتی ہیں، اصل عوامی نمائندے وہ ہوتے ہیں۔ آپ کا ایم این اے جو ہے اس کو ملنا بڑا مشکل ہے، ایک عام آدمی ایم این اے سے نہیں مل سکتا، کیونکہ ایم این اے نے اسلام آباد بھی جانا ہے، اسمبلی کے سیشن بھی اٹینڈ کرنے ہیں، اور وہ ایک بڑا فگر ہے ضلع کا اور اپنے حلقے کا، اس کو بہت زیادہ حلقہ کور کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے ہمارے ملک میں کہ جو بھی حکومت آئی ہے، کسی بھی پارٹی کی آئی ہے یا فوجی رولرز رہے ہیں، سب نے جو ہمارے مقامی حکومتیں ہیں ان کو پہلے تو تہس نہس کیا ہے، اور وعدے کیے ہیں کہ ہم الیکشنز کروائیں گے، بنیادی جو حقوق ہیں ہمارے ان کو دلانے کے لیے، جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں۔ لیکن ان کو پہلے ختم کرنے کے بعد انہوں نے کبھی اپنے وعدے کے مطابق ہمارے جو مقامی حکومتیں ان کے درست طریقے سے اور بر وقت کبھی الیکشن نہیں کروائے۔ یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے، اور یہی وہ نمائندے ہوتے ہیں جو کونسلر ہوتے ہیں، چیئرمین یا ناظم ہوتے ہیں،
اسی تک پہنچ ہوتی ہے ایک عام آدمی کی، ایک گلی محلے کے بندے کی. وہ اس تک شام کو یا صبح دن کو مل سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری گلی خراب ہے، ہماری گیس بند ہے، یا بجلی کا مسئلہ ہے. ایم این اے کو ملنا تو ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. ایم این اے صاحب 5 دن کم از کم قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، 2 دن حلقے میں آتے ہیں، اور ان کے اتنا بڑا حلقہ ہے کہ وہ 2 دن میں تو وہ درود فاتحہ ہی نہیں کہہ سکتے. وہ کسی سے ملیں گے تو تب جا کے وہ کسی کا مسئلہ حل کریں گے. اچھا، یہ آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ جو ہمارے اصل نمائندے ہیں وہ یعنی کہ کونسلر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کو ناظم کہہ لیں یا چیئرمین وغیرہ کہہ لیں. تو یہ تو ہمارے پاکستان کا آپ نے بہت درست بات کی. المیہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، چاہے وہ فوجی حکومت ہو، لیکن وہ کرواتے نہیں. یہ الیکشن مطلب ہے اس وقت بھی موجود نہیں ہے. باڈی جس مرضی مطلب ہے سیاسی پارٹی جماعت کی حکومت آ جائے، وہ الیکشن کرواتے ہی نہیں. ہے بہت بڑا المیہ نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے. نمائندے موجود نہیں ہیں. جب وہ الیکشن مطلب ہے جانے والی ہوتی ہے حکومت ان کی، ان کو وہ الیکشن کروا کے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آئندہ یہ ہمارے الیکشن میں کام آئے، ہمیں سپورٹ کریں. یہ بدریتی میں کہتا ہوں، اور عوام کے ساتھ زیادتی ہے. ملک صاحب، جب آپ کا نمائندہ ہی موجود نہیں ہے اور آپ کے مسئلے ان گنت ہیں، پاکستان مسائلستان ہے، اور عام آدمی کے ایسے مسائل ہیں کہ جو بڑا ایم این اے، ایم پی اے، مالدار سامی ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. میرا مسئلہ ایم این اے یا ایم پی اے کو نہیں سمجھ آتی. میرا مسئلہ میرے جو گلی محلے کا ناظم کونسلر ہے اس کو سمجھ آتی ہے. اگر وہ موجود ہی نہیں ہے جی بالکل اس طرح تو میں کس کو بتاؤں گا؟ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اور ایم پی ایم این ایس کا بنیادی کردار پوچھوں گا. اس سے پہلے میں جو ہے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، فیاض احمد بٹ صاحب، ان کی طرف آنا چاہوں گا. کیا جو ہمارے یہ لوکل نمائندے ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ہر وقت موجود نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ ان کی باڈی چاہے حکومت جو مرضی آئے جائے، ان کو اپنا رول پلے کرنا نہیں چاہیے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو جو لوکل باڈیز کے لوگ ہیں جن میں کونسلرز ہیں، چیئرمین تھے، نائب چیئرمین تھے، تو وہ تو ہیں ہی معزول کر دیے گئے. ان کا تو ابھی کوئی کردار نہیں، کسی کے پاس کوئی فنڈ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں جا کے پنجاب گورنمنٹ کے پاس چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں تو جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے لوگ ہیں، ان کا کام قانون سازی ہے. اس طرح ان کا کام یہ جو اسکیمیں ہیں وہ دینا نہیں ہے. بنیادی طور پر جو یہ بلدیاتی نمائندے ہیں، یہ انہی کا ہی کام ہے. گراس روٹ لیول سے یہ لوگ پہ کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے گلی محلوں کا کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. آج آپ مسائل دیکھ لیں تو میں کون سا مسئلہ آپ کو گنواؤں. میں باہر یا روڈ پہ نکلوں گا تو کھڈے میرا استقبال کرتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں کے فیول جو ہیں وہ زائد لگ چکے ہیں، لوگ ہر حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں. اتنے مسائل ہیں، آپ کسی ادارے کو اٹھا لیں. وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی جو حکام بالا ہے ان کی بیوروکریسی پر گرپ ہی ختم ہو چکی ہے. حقائق یہ دیکھیں، آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، ڈپارٹمنٹ سے زیادہ طاقتور لوگ جو ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، وہ تگڑے. صحیح بات. آج بھی طبقاتی نظام کے تحت کام ہو رہا ہے. آپ جائیں کہ عام آدمی جس کی کوئی سفارش نہیں یا جس کے پیچھے دم نہیں لگی ہوئی، جیسا کہ کوئی صحافی ہے یا کوئی سماجی کارکن ہے یا کوئی پہنچ والا آدمی ہے یا باس آدمی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا کام آج بھی نہیں ہو رہا. وہ اداروں کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آپ محکمہ گیس کو اٹھا لیں جی، آپ کا آج ان سے ریکارڈ مانگ لیں، سوئی گیس کے انچارج سے سالوں کے میرٹ پر موجود ڈیمانڈ نوٹ پیڈ ہوئے ہیں اور ان کے کنیکشن نہیں لگا گیا. کیا وجہ، کیوں نہیں لگ رہے؟ کنیکشن کیوں نہیں لگ رہے؟ جی دیکھیں، کنیکشن اس وقت لگتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ نوٹس کیوں نہیں؟ پہلے تو ڈیمانڈ نوٹس کا مسئلہ ڈیمانڈ نوٹس ہی نہیں بنتا. ڈیمانڈ نوٹس کیوں نہیں بنتا؟ پھر گوڈا کیوں نہیں لگ رہا؟ پھر میٹر کیوں نہیں لگ رہا؟ کیا وجہ؟ رولز کیا ہے؟ میں جب جو سابق سو گیس انچارج جمال یاسر ٹرانسفر ہوئے، میں نے ایک سٹوری کی. دیکھیں، رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیمانڈ نوٹ اس وقت ایشو کرنا ہے جس وقت پاسبلٹی ہے اس جگہ. آپ نے گیس پائپ بچھا دیا، سروس موجود ہے. اب آپ نے جب اس کو ڈیمانڈ نوٹ ایشو کر دیا،
उसने डिमांड नोट पेड कर दिया, उसके बाद 90 डेज के अंदर विद इन 90 डेज आपने कनेक्शन उसको प्रोवाइड करना है। ये इदारा बाउंड है। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके गोडे लगे हुए हैं और 90 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, फिर भी उनका मीटर देखिए, नहीं मैं लगा। आपको कह सकता हूं, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड सुई गैस इंचार्ज ने बताया, मौजूदा ने बताया कि यार मैं मजबूर हूं, मुझे कहीं से लिस्ट आती है, उस लिस्ट के मुताबिक मैंने कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं। लोगों के गोडे लगे हुए मुद्दे गुजर गए, महीने गुजर गए, उन महीने गुजरने के बावजूद जो है उनके कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। ये तो बात रही सुई गैस की। आप आ जाए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ, आप गैपको की तरफ आ जाए, आप कंप्लेन करके देख लें, अब देखेंगे कि आपकी छोटी सी शिकायत, छोटा सा फॉल्ट आपका घंटों आपको दरकार होंगे उसको दुरुस्त करवाने के लिए। उनके पास बंदे ही नहीं मौजूद है। हाजी साहब, वो जो आपका इलाका है वो कितने फीडर है जहाँ पे वो एक बंदा लाइनमैन काम कर रहा है? कितने इलाके हैं वो तो बहुत ज्यादा है ना। उसको अभी तो सबसे बड़ा मसला वापडा वालों ने क्या बना दिया, उसको जुलाना फीडर से काट के गुलशन इकबाल में कर दिया। और माशाल्लाह हमारे MNA साहब का वो एक बंदा है, पता नहीं बख्श के क्या नाम है, उसको सिर्फ और सिर्फ गुजर बलादरी का सिर्फ ट्रांसफार्मर खराब हो तो डील लगाने के लिए वो कितनी बार आया मिन्नतें करने के लिए, यार इधर प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। अगर डील उतर जाए ना एरिया के नजदीक 3 दिन तक तो वो नहीं खराब होती। पीछे जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ था वो ऑन द रिकॉर्ड है, तकरीबन 7 दिन तक वो भी एक्शन साहब से जाके हम तकरीबन 100-150 बंदा उधर जाके लड़ाई किया, बैठा रहा, धरना दिया। फिर आरजी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और अल्लाह के फजल से वो आरजी भी अभी तक उतारा नहीं, ऊपर नहीं लगा, जमीन पे पड़ा हुआ है। इस तरह बड़ा प्रॉब्लम है। मैं दूसरे मसले पे चला गया, ये नहीं मैं करना चाहता। अच्छा मोहम्मद भाई गवर्नर साहब, आप बताएं कि आपकी नज़र में मंडी वज़न के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायद भट्ट साहब बात कर रहे थे कि यहाँ डिमांड नोटिस मीटर्स नहीं लगते, डिमांड नोटिस साल गुजर जाते हैं। जिनके मीटर लगे क्या उनको सुई गैस मिली? वो सुई गैस यानी कि बच्चों का जब स्कूल जाने का वक्त होता है सुई गैस नहीं होती है, सही बात। वो सिलेंडर जो है वो लेके या कोई और बंदोबस्त करके बच्चों को खाना या भूखे जाते हैं पैकेट से खरीद के। हमें 2-3 सिलेंडर जलाने पड़ते हैं। जिनके यहाँ गैस मीटर लगे हुए भी हैं वो भी इससे उतार लें तो बेहतर है, इसलिए कि उस उम्मीद पे तो ना रहें, अपने सिलेंडर तो कम से कम फिल करवा के रख लें। क्योंकि हमें रात को पता चलता है कि जनाब गैस नहीं है और घरों में पंप लगे हुए हैं, लोगों ने कंप्रेसर लगवाए हुए हैं, और बावजूद इसके कि आप कंप्लेन करें और आप कोई महकमा टच से मस नहीं होता। मैंने ज़ाती तौर पे सुपरिटेंडेंट साहब हैं, आई थिंक खुरम सलीम साहब, मैंने उनको मैसेजेस किए, वॉइस मैसेज किए, मैंने भी किए, मैंने भी किया है, मेरी बात भी फोन पे हुई है। और हमारे पास वो सारे रीड करने के बावजूद उन्होंने उसको रिस्पांस ही नहीं किया कि यहाँ कंप्रेसर लगे हुए। मैंने कहा आप आए देखें गली में कंप्रेसर लगे हुए हैं, कम से कम इतना तो कंप्रेसर तो उतार ले, जो नहीं मिल रही तो सबको नहीं मिल रही है। बेबस है, गैस आ ही नहीं रही है, यहाँ पर तो सियासतदानों को कुछ करना चाहिए। मतलब है वो किसके पास जाए? सियासतदानों को जब वो ये पता ही नहीं है कि लोग किस मसाइल से गुजर रहे हैं। हम नालियाँ गलियाँ हमारी सफाई होती है तो वो आपके वो निकाल के बाहर रख जाते हैं, उल्टा वो ज्यादा गंदी हो जाती हैं बनिस्बत इसके को वो नाली के अंदर था पहले कचरा, अब वो रेडी ट्रांगा मोटरसाइकिल कोई चीज भी गुजरी तो उसने वो गली में बिखेर दिया। और खड्डे ऑलरेडी मौजूद हैं माशाल्लाह इस गलियों में, और स्पेशली जहाँ मोहल्लों में रहते हैं तो वहाँ इतने उस तरह रह रहे हैं कि वो ओवरफ्लो करती है, बारिशें आती हैं तो लोगों ने आगे वो अपने ना नालियाँ ऊपर उन्होंने ईंटें लगाई हुई हैं ताकि पानी गली का अंदर ना जाए, वो बच जाए। और आगे हो सकता है वो गली जो है ओवरफ्लो होके आप बारिश में, जब मंडी में, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, जब बारिश आती है ना तो आप उस गली से, कौन से महल्ले में आपकी? मैं सूरीपुरा में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बारिश में ओवरफ्लो हुई होती है आपकी वो उस लेवल तक आपकी वो जो नहर नाला गुजर रहा है वो भी ओवरफ्लो होता है। थोड़ा सा आगे जाके आप देखें तो उसकी वजह से बांध पड़ा है सारा, वो रोड तबाह हो गई है, पानी बाहर निकल रहा है, वो नाला आगे से ब्लॉक है
اور پانی باہر نکل رہا ہے اور روڈ ساری غرق ہو گئی ہے. بیڑا کیا غرق وہ ہو گیا. نکاسی آپ والے نے کیا کیا تھا؟ وہ جو سوری وہ ٹھیکیدار تھا، ٹھیکیدار نے بارسی بھائی نہیں کرنے آیا تھا. کتنا گورنمنٹ کا نقصان کیا. پیچھے سے صفائی کی، تھوڑی سی صفائی کی، آگے بالکل توڑ تک صفائی نہیں کی. اور جو پلیاں ہیں نا، پلیاں ان سے پانی رک کے بند ہو جاتا ہے. اور مٹی ہمارے اس سے جو راج بچیلیوں والا ہے نا، اس کی 2 جہلیں ہیں، ایک یہ منظور آباد کے ساتھ اور ایک بڑی نہر کے آگے. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، جب تک اس کے لیول کے برابر نہیں نا کھدائی ہوگی تب تک یہ پانی کراس ہونا ناممکن ہے. اور یہ آگے صرف اس لیے نہیں پانی جا رہا جو یہ صفائی نہیں ہو رہی. اچھا اکرم طاہر صاحب، آپ سے میں نے کویسچن رکھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایم پی ایم این اے کا بنیادی کردار کیا ہے؟ گلیاں نالیاں، سوئی گیس، پرچے کروا دیے، بندے چھڑا دی، کیا یہی کام ہے؟ ملک صاحب میں پول سائنس پڑھا ہے آپ نے، آپ کچھ جینوئن باتیں بتائیں نا عوام کو. گزارش ہے کہ میں اس آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں. تو جو بھائی جان نے بات کی ہے کہ نالا بلاک ہے، تو یہاں ہمارا عوام کا بھی قصور ہے. کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں بھی ذمہ دار بننا ہوگا. جتنے شہری ہیں، لوگ ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم گند اٹھا کے نالی میں پھینک دیتے ہیں. ہم گند اٹھا کے موٹر سائیکل کے ساتھ، لوگ میں نے خود دیکھے لٹکایا ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے نالے میں پھینک دیتے ہیں. بوریوں میں گند ڈالا ہوا ہے، شاپروں میں ڈالا ہوا ہے. وہ اس میں جب پھینکیں گے تو نالا بند ہی ہوگا. محکموں پہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی صفائی کریں، لیکن وہ کون سی صفائی کریں؟ صفائی تو ان کی بنتی ہے، گھاس اگ گیا ہے یا اوپر سے بھال آ گئی ہے وہ اس میں رک گئی ہے، اس کی صفائی کرنا ان کی ذمہ داری ہے. عوام کا بھی حق ہے کہ وہ اس چیز کا بھی خیال کریں کہ شاپر کہاں پھینکنا ہے، گند کہاں پھینکنا ہے. جہاں پہ گورنمنٹ نے کوئی پوائنٹ بنایا ہے، یا وہ آتے ہیں ریڑی والے اٹھانے والے، چلو 2 4 10 دن بعد آتے تو ہیں کسی جگہ پہ، محلے میں خالی جگہ پہ رکھ دیں، وہاں سے وہ اٹھا لیں. لوگ میں دیکھتا ہوں کہ نالے میں گند پھینکتے ہیں. تو ہمیں بھی ذمہ دار شہری بننا ہوگا، ہمیں بھی ثبوت دینا ہوگا کہ ہم بھی شہری ہیں اور عقل مند شہری ہیں. ہم پہ بھی کافی ساری چیزیں لاگو ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں، ان کا اصل میں تو جو کام ہے، قانون میں جو کام ہے، جو آئین میں لکھا ہے، ان کا کام ہے اسمبلی میں بیٹھ کے شہریوں کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنا. اب ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں، وہ ملک میں چند لوگ ہیں جو قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں ایم این اے ایم پی ایس میں سے، اور جہاں جو وہ اسمبلی میں بول لیتے ہیں، باقی نہ بولنا آتا ہے، نہ بولتے ہیں. ان کا کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، بس ہمارا کام کیا ہے. پتہ ہے جی، پتہ ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. ان کا یہ کام ہے کہ مخالفین پہ پرچے کرا دینا، اپنے سپورٹروں کو جو ہے نا وہ ان کی بلے بلے کرانا. سپورٹر بھی یہی چاہتے ہیں، ہم لوگ جس کے سپورٹر ہوتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے پرچے ہو جائیں، میرے مخالف کو دبا دیا جائے. اب بندہ چھڑانا، اور جو موجودہ ایم این اے ایم پی ہے، اس کا بھی یہی، اس کا جو سپورٹر ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا گلی تھانے کا کام ہو جائے، کچہری کا کام ہو جائے، میرا جو ہے نا سوئی گوڈا گیس کا لگ جائے، میرا میٹر لگ جائے، دوسرے کا بھلے نہ لگے. زیادہ سیاست کون سے کاموں پہ ہو رہی ہے آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے؟ جی پہلے بٹ صاحب نے بات کی ہے، ایک تو سوئی گیس، سوئی گیس کا محکمہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ مفلوج ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا پچھلے سال کا ڈیمانڈ نوٹس جو ہے نا ادا ہوا ہے، پیسے پے ہوئے ہیں. مجھے انہوں نے کہا ہے، وہ بسال سے ہیں، شریف آدمی ہیں، مجھے انہوں نے کہا یار آپ شہر میں رہتے ہیں، کوئی بندوبست کرو، کسی کو کہہ دو. میرے بعد والی اپلیکیشنز جو ہیں وہ میٹر لگ گئے ہیں، لیکن میرا میٹر نہیں لگ رہا. میں یہاں منڈی میں نے اپروچ کیا. ایک میرے دوست ہیں تارڑ برادری سے، ان کا تعلق ہے، وہ گجرات میں جاب کرتے ہیں سوئی گیس کے محکمے سے. ان سے میں نے ریکویسٹ کیا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں. اور بالآخر جو جواب ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جی میں نے منڈی میں رابطہ کیا ہے، تو تارڑ صاحب تمام کام سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے، تو ان کا میٹر ہمارے پاس میں نہیں ہے. آپ کسی سیاسی بندے سے ملیں، کسی ایم این اے ایم پی اے سے ملیں. تو میں نے اس کو کہا یار ہماری تو اتنی اپروچ نہیں ہے کہ ہم ایم پی اے ایم این اے سے کہیں کہ ایک میٹر لگا دیں. اچھا اور کون سے مطلب سیاست ہو رہی ہے؟ وہی سیاست، تھانہ کچہری، بجلی، گیس،
یہ ان چیزوں پہ ایم پی ایم این ایز کی توجہ ہے. موجودہ دور میں کوئی بہتری آ رہی ہے, کوئی مطلب ہے کوئی کام ہو رہے ہیں؟ اب کام تو ہوتا ہوا ملک صاحب مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا, کوئی نظر نہیں آیا. بلکہ جو پہلے انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارے جو محکمے ہیں وہی بات پھر آتی ہے کہ جب بلدیاتی محکمے نہیں ہوں گے, بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے, لوکل باڈیز کے نمائندے موجود نہیں ہوں گے, تو آپ کے جو بلدیاتی نظام ہے, جو آپ کے ٹی ایم اے والے ہیں, جو تحصیل آفیسرز ہیں, ان کو کون سنبھالے گا؟ ان سے کون پوچھے گا کہ یہ گلی ٹوٹ رہی ہے, اس کے پانی کے نکاس کا بندوبست کرو؟ ان سے کون پوچھے گا کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں, آپ یقین کریں اربوں خربوں روپے ملک صاحب ہمارے اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. ہماری روڈیں اچھی بنتی ہیں, ان روڈوں کے بننے کے بعد ان روڈوں کے سائڈ پر جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ غیر قانونی ہو جاتی ہیں. لوگ اپنے اونچے اونچے تھڑے بنا لیتے ہیں, نکاسی والے نالے کو لوگ بند کر دیتے ہیں, ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں, روڈ کا مالک ہائی وے ہے, شہر کی روڈ کی مالک ٹی ایم اے ہے. اچھا منڈی بودی ضلع کی بیوروکریسی تو وہ ٹی ایم اے بھی چپ ہے, ہائی ویز بھی چپ ہے, اپنی روڈ کی وہ حفاظت نہیں کر پاتے. قانون موجود ہے کہ کوئی بندہ روڈ سائڈ کی جو کچی جگہ ہے, میں ساری آپ کی بات کاٹتا ہوں, کہ جو روڈ سائڈ کی کچی جگہ ہے اس میں کوئی اپنی طرف سے اینٹ بھی نہیں لگا سکتا, اس پہ بھرتی نہیں ڈال سکتا, اس کو نہیں چھیڑ سکتا. کیوں کہ پکی روڈ کا جو پانی ہے اس نے کچی روڈ پہ آنا ہے, اور کچی روڈ سے وہ نالے میں جانا ہے. آپ کے نالے بھی باندھنا ہے, کچی سائڈ جو ہے روڈ کی اس پہ لوگوں نے ٹف ٹائل لگا کے تھڑے بنا کے تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں. روڈ سے پانی روڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور جو آپ کی لک ہے وہ پانی اس کا لک کا دشمن ہے, اور روڈ ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کی جو روڈیں بنی ہیں نئی بڑی اچھی کارپیٹ روڈیں بھی ضلع میں بنی ہیں, وہاں پہ بھی اب یہی ہو رہا ہے. تو میری ٹی ایم اے سے گزارش ہے, میری ہائی ویز سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے افسروں کو دفتروں سے نکالیں. جو ہمارے ٹیکس سے پیسے جو اکٹھے ہوتے ہیں ان سے تنخواہ لے رہے ہیں, وہ عوامی خدمت گار ہیں, ان کا جو وہ پبلک سرونٹ ہیں, وہ پبلک سرونٹ نہیں افسر بن کے دفتروں میں بیٹھ گئے ہیں, اور سردیوں میں کاوے اور چائے پی لیتے ہیں, گرمیوں میں ٹھنڈے مشروبات پی کے جو ہے نا اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں, اور پبلک نمائندے نہیں بنے. وہ بیوروکریسی جو ہے منڈی بودی کی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بیوروکریسی کا بھی اب جو بھی آپ جس کو بھی پھولیں گے, جس کو بھی چھیڑیں گے, وہاں ہی آپ کو گند تراکی نظر آئے گا. سیاسی پرچے ہو رہے ہیں, سیاسی مخالفین کو دبایا جا رہا ہے. ہر کوئی جو ہے پبلک سرونٹ نہیں بنا ہوا, وہ ایک جو پبلک کا بندہ ہے, کوئی طاقتور ہے, پاورفل ہے, اسی کا نمائندہ بنا ہوا ہے, اسی کی بات سنتا ہے, اسی کے کام کرتا ہے. جو وہ جس طرف وہ اشارہ کرتا ہے ادھر وہ دوڑ پڑتا ہے. حالانکہ وہ ٹیکس تو ساری عوام دیتی ہے, اس ٹیکس سے وہ تنخواہ لے رہا ہے, وہ ساری پبلک کا وہ سرونٹ ہے, وہ ایک کسی بندے کا سرونٹ نہیں ہے. کیا کہیں گے بات صاحب بیوروکریسی, منڈی بودی کی بیوروکریسی کے بارے میں؟ دیکھیں بیوروکریسی کو پالیسی دیتی ہے گورنمنٹ, جی, اب اس پہ کنٹرول کرنا بیوروکریسی کا کام ہے. اب دیکھ لیں جب پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو پیٹرول مل ہی نہیں پا رہا. اس کے بعد ہمارے کپتان صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا, اور کیا خوب نوٹس لیا کہ 25 روپے بڑھا کے اسے 100 روپے سے زائد کر کے کہا جی اب اویلیبل ہوگا. اب تو لوگ ڈرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کسی چیز پر نوٹس نہ دیں. دیکھیں باقی نہیں بات, کچھ روز قبل کمشنر صاحب آئے جو یہ چھوٹے سے سستا بازار کے نام سے لگائے گئے, تو وہاں مثالہ جات کی ایک شاپ انہوں نے فوری طور پہ بنائی. تو میں قدرتی طور پہ گزرا, تو میں نے ان سے پوچھا یار مجھے تھوڑا سا زیرہ دے دیں. تو وہاں سے جو سٹالز لگے ہوئے تھے, وہ شاپ کیپر کہتا ہے سٹال ہولڈر, نہیں جی یہاں سے نہیں ملے گا آپ کو, وہ سامنے دکان ہے وہاں سے ملے گا. اگر اس سستا بازار سے کہا کہ یار ایک ٹماٹر دے دیں آدھا کلو, بولا جی آپ کو پاؤں ملیں گے. اچھا آپ اندازہ کریں, میں نے کہا پاؤں کیوں ملیں گے,
باقی ہے نہیں, ہمیں اس کو ہم نے رات تک چلانا ہے, شام تک لے جانا, شام تک لے کے جانا ہے. نمائش ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک اسے کنٹرول نہیں کیا جائے گا. آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو سستا بازار ہے یہ صرف ڈرامے بازی ہے, ڈھونگ ہے, عوام کے ساتھ جو ہے وہ؟ دیکھیں جی, میں آپ کو دیکھا حال بتا رہا ہوں, میں اپنی شاپنگ خود کرتا ہوں, مجھے علم ہے, میں ان بازار کے اندر آیا ہوں. یہ میں صورتحال بازار کی آپ کو بتا رہا ہوں جو صورتحال ہے. یہ مانگے تانگے کے لوگ تھے, کوئی باقاعدہ اسٹال ہولڈر بھی نہیں تھے یہ لوگ, کوئی جھاڑو بیچنے والا انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اس روز, کوئی کچھ اور, مطلب پروفیشنل دکاندار نہیں تھے اس میں. باقی نہیں بات یار, کیا آپ مسائل کی بات کرتے ہیں, جو ہم آئل لیتے تھے 170 کا, ہمیں وہ 260 کا لینا پڑ رہا ہے. مسائل تو عوام کے اتنے ہیں کہ وہ کیا سر پہ لوگ بازو رکھ کے رو رہے ہیں. آٹا جو ہم لیتے تھے 550 کا, وہ 860 روپے کا بھی مل رہا ہے, کبھی کسی میں ریتی شامل ہوتی ہے, مطلب ناقص مٹیریل ہمیں مل رہا ہے. آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں انفراسٹرکچر کی بات کی اکرم تارڑ صاحب نے, تو جو بنا ہوا تھا وہ بھی بگڑ چکا ہے. نیا تو دیکھیں پہلے حکومتیں آیا کرتی تھی, حکومتیں ہی مسائل عوام کا حل عوام کے مسائل کا حل حکومتوں کے پاس ہی ہوا کرتا ہے, وہی کرتی ہیں. لیکن ایک اور سوال ہے, ایک سیکنڈ, ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے روڈ تعمیر تو کیے نہیں, کیا آپ روڈ نیا تعمیر کر لیتے؟ پہلے والے روڈ جو ہیں آپ اس کو تھوڑا سا چلے ریپیئر کر دیتے, مینٹیننس ہوتی, کوئی ریپیئر کر دیتے, وہ نہ ہو سکا. کوئی ایک کام بتا دے. پہلے گورنمنٹ آئی تھی 100 دن 90 دن دے کے کوئی کام کر کے دکھایا کرتی تھی, اب تو 23 ماہ ہو چکے ہیں, لوگ اب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آگے چل کر کوئی کام ہونے والا ہے, یا اس وقت تک کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوا ہو. میں مثال کی بات کرتا ہوں, میرے سامنے ڈی ایچ کے ہاسپٹل ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہاسپٹل کے اندر ہم آتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی یورپ کے ہاسپٹل میں آ گئے. میڈیسن 1 نمبر ملا کرتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, ایمرجنسی کے اندر بیٹھ کے ایک ڈاکٹر نے, فارمولا موجود تھا, اس نام سے میڈیسن موجود نہیں تھی, اس ڈاکٹر نے اس فارمولا کو اس میڈیسن کو لکھ دیا کہ باہر سے ملے گی, آؤٹ ڈور کی میڈیسن کہا کہ لے کے آ جائے. تو جب وہ شکایت گئی MS متعلقہ کے پاس, تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا. دیکھیں اگر اومیگا کیپسول تھا تو اومیگا ہی ملا کرتا تھا, 11 نمبر میڈیسن نہیں تھی. آج ڈاکٹر بول کے کہہ رہے ہیں ہاسپٹل کی میڈیسن مت کھانا, یہ آپ کو فاقہ نہیں دے گی. یہ کیوں ہے؟ کیا یہ عوامی مسائل نہیں ہیں؟ کیا جو لیب ٹیسٹ تھے ملک صاحب, کیا ان کے اوپر 200% سینکڑوں % ریٹ بڑھ گئے؟ بٹ صاحب میرے ساتھ ایک وقوع ہوا ہے چلڈرن ہاسپٹل میں. میرا ایک نواسا رشتوں میں لگتا ہے وہ داخل تھا, تو مجھے اطلاع کی تھی کہ بچے کا ٹیسٹ کرانا ہے. میں جب وہاں گیا ہوں اسپتال میں, تو سیمپل لیا, وہاں سے بڑی منتیں سماجتیں کر کے پونا گھنٹہ میں سیمپل کے لیے وہاں ٹھہرا. سیمپل لے کر گیا, تو چونکہ وہاں پہ لیبارٹری فنکشنل نہیں ہے, ہاسپٹل ادھر شفٹ ہو گیا ہمارا نئی جگہ پہ. تو میں ان سے پوچھا جی یہ ٹیسٹ میں کروا کے لے آؤں کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی جہاں سے مرضی کرا کے لے. میرا تعلق تھا سابقہ شاتق لیبارٹری سے, میں وہاں پہ 4 سال مینیجر پہ طور پہ کام کر چکا ہوں. میں وہاں پہ گیا, وہاں سے میں ٹیسٹ کروا کے لے آیا, پیمنٹ تک ٹیسٹ کروایا میں نے. میں وہاں جو خاتون بچے کے ساتھ تھی ان کو ٹیسٹ دے کے چلا گیا, رپورٹ دے کر. تو 2 گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اس لیبارٹری سے نہیں کرانا تھا. بالکل اسی طرح میں خود, میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ خاتون نے کہا جی وہ کہندے نے ٹیسٹ اس لیبارٹری جو نہیں سی کرانا, وہ تو تسی فرانی لیبارٹری جو کرانا سی. جبکہ ہمارے شہر کی سرکاری لیبارٹری کے بعد اگر کوئی مستند ترین لیبارٹری ہے تو وہ شاتق ہے. اب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ میرے بعد, میں ذرا دور چلا گیا, تو وہاں وہ جو خاتون تھی وہ خود چل کے اس لیبارٹری کا انہوں نے نام لکھ کے دیا, دوبارہ سیمپل دیا, اور وہاں سے ٹیسٹ ہو کے رپورٹ آئی, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی. اب میں کیا کس کا رونا روئیں ملک صاحب, کیا بتائیں آپ؟ دور حاضر پہ ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا, میں کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر, میں کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر, کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ ہے.
बिल्कुल इस तरह। जी गोविंद साहब, आपने आजकल एक बहुत ही जो है सोशल मीडिया पे जोर और शोर से मामला उठाया हुआ है, क्या मामला है, जरा आवाम को खुद अपनी जुबानी बताएं। सर मामला ये जिकन अगे आंदे पे जिस स्टार्टिंग तो शुरू करना ना मामला पुलिस ते ही आ गया थाने ते। जिस दिन इन्हें डिजाइन बनाया है या इरादा किया है, चाहे विच सियासी आता है चाहे उंज अपना फैसला है जो भी है, उन्हें एक हदबंदी क्यों रखी है? वो रख दे बस सारा पूरे जिले दा एक ही डिस्ट्रिक्ट होवेगा, उत्थे सारे थाने सारा पुलिस लाइन सब कुछ उस एक जगह उत्ते ही होवेगी, हेडक्वार्टर एक होवेगा। ये की होया बे ए सिविल लाइन दा एरिया है, ए सिटी दा एरिया है, इधर सदर दा एरिया है। सदर दा एरिया पता तुहानू कित्थों स्टार्ट हुंदा है? स्टार्टिंग हुंदी शहीदां वाले तो आखिरी आदे उस सीनिया ढिंगा दे नाल और टोक मुराद जिथे अल्लाह दे फजल नाल जो दिल हो जाए पुलिस नहीं पहुंचदी। थाना किथे है? थाना किथे जेल दे उस नुकरे विच बना दिते ने जिथे फोन दी भी सहूलत नहीं। गोविंद साहब जो है वो बड़ी उन्होंने बात की कि वो बाउंड्रियां बनाने का क्या जरूरत थी, सारे थाने एक जगह पे इकट्ठे करके आप लगा दें। वो थाने का मकसद ये है मुख्तलिफ एरियो में ताकि मलक साहब थाना जहाँ बनाया गया है, जिस तरह भाईजान कह रहे हैं, थाना जहाँ बनाया गया है वहां पे फोन नहीं चलता, वहां पे बारिश के 2 बूंदे आ जाए तो पानी पानी खड़ा होता है, थाना तो वहां पे बना हुआ है। बहुत ज्यादा जेल वाला जैमर है उसकी जो है उन्होंने पावर इतनी बढ़ाई है, स्पीड इतनी बढ़ाई है कि वो जो साथ वाली आबादी है उसको भी वो कवर करता है। वो सारे मोबाइल वो वहां पर कुछ कोई काम नहीं होता, वो उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। बात हो रही है तो क्यों ना ये फिर सबको इकट्ठा करके एक ऐसा साहब बिठा दे वो स्टाफ कंबाइन कर दे ताकि वो लोग फिर अपने अपने जायल्स दे के उनको 3-3 SHO इतना बिठाए, 3 गाड़ियां, तो वो गाड़ियां फिर उस इलाके में भेजें जहाँ पे जिनकी जरूरत है। पुलिस वाले थाना सदर के खुद मैंने सुना वो कह रहे थे, ड्राइवर जो था वो बता रहा था कि हमें वहां पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। शहर है, लगता है शहर से निकल के जाना है, शहर में रश होता है, शहर से निकलना ही गाड़ी निकल के जाना है। सदर थाने वालों ने अब वो देखे ना आपका आखिरी गांव और सड़क देखे, रसूल से भी आगे तक उनकी हद है, नहर से आगे जो रसूल चौकी है उसको भी थाना बना दिया जाए। ये थाना ज्यादा करना चाहिए ना, ताकि वो आबादी ज्यादा होगी है वो मतलब है वो चौक। मलिक साहब थाने ज्यादा करने की बजाय मैं कहता हूँ अगर नहीं कर सकते तो जो मुतलका थाना है उस हल्के में तो ले जाएं, उस हल्के में ले जाएं जहाँ का वो थाना है जिधर उसका ज्यादा एरिया है। असूली तौर पर थाना जात होने ही अपने अपने हल्कों में चाहिए, अपने इलाके के अंदर। लेकिन इलाके के अंदर जहाँ कोई वकूआ रूनुमा होता है वो फौरी तौर पर पहुंच सके, रिस्पॉन्ड कर। सही बात, सही बात। देखिए आपने अवाम को कैसे बोल, पहले तो हमारा निज़ाम ही ऐसा होना चाहिए कि जराइम कम से कम हो, मगर हालात ऐसे हैं जराइम कोई नाखुशगवार वाकया हो गया, अगर थाना इन्होंने अफसराने बाला ने अपनी मीटिंग्स करने के लिए या फौरी तौर पर ऑफिस बुलाने के लिए अगर थाना जात को एक जगह इकट्ठा कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं? अगर इन्होंने ये चले ठीक है, उनका कोई अपने इंतजामी मामलात होंगे वो रखे। अगर थाना जात की इमारत नहीं है अवेलेबल फौरी तौर पर या चीजें नहीं है तो फिर चौकियां बनाई जा सकती हैं। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा चौकियां बना लें, लोगों को आप रिलीफ दें, लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार मत करें। लोग पहले ही परेशान हैं, लोग खौफ में मुब्तला है, लोगों में हरासमेंट फैल चुकी है। बट साहब गुजारिश ये है कि हवाले से कम सिर्फ मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, अगर सरे दस्त नहीं भी हो सकता, हमारा बिल्डिंग नहीं है, वैसे भी इमारत अक्सर थानों के अंदर जो है वो रेंट पे लेके बनाई हुई है कि वैसे लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपनी बिल्डिंग, जाती बिल्डिंग लोग दे देते घर पड़े में वो दे देते हैं जी आप यहाँ थाना बना लें। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप थाना नहीं बना सकते, कम से कम चौकियां तो बना सकते हैं ना। अगर डीपीओ साहब के इख्तियार में नहीं है, मैं शायद ये बेहतर ना जानता हूँ, आरपीओ साहब से अप्रूवल ली जा सकती है जी, कुछ भी कानून साजी कर ले। कोई भी जो थाना है वो अपने इलाके का जो सेंटर बनता है वहाँ होना चाहिए, ताकि वो जो एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड के दरमियान में वो उसका सेंटर बना दे, थाना बना दे कि जहाँ भी वारदात हो पुलिस को जाना दूध में इजीली वो पहुंच सके, मतलब कम से कम वक्त में। बिल्कुल आपका सदर थाना कौन सी जगह पे होना चाहिए, क्या कहते हैं? जो सेंटर है ना वो तो बनता है चेलियां वाले, लेकिन चेलियां वाले में भी इतना खतरा नहीं है इस वक्त जो है ना, जैसे फ्रंटियर इलाका है ना,
किसी की फौतगी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो जो भी, ये रसूल वाली जो नहर है ना, जी जी, वहां पे अभी कोई आदमी गुजर नहीं सकता। 8 से लेके 8 से लेके चक वसावा आगे जितने पिंड जो सदर के अंदर आते हैं, इस टाइम कोई बंदा गुजर नहीं सकता। और अल्लाह के फजल से पुलिस वाले भी खुद रात 10 बजे के बाद उधर नहीं जाते, जबकि उधर होना चाहिए। 2-3 पॉइंट पे पुलों के ऊपर छोटे छोटे नाके 3-3 2-2 बंदे होने चाहिए, क्योंकि किसी की मजबूरी है जो भी है उधर डकैती ना हो। कितनी बार अच्छा, कौन सी जगह पे होना चाहिए? आप एक एग्जैक्ट जगह बता दें, वहां पे जो है शिफ्ट किया जाए। देखो, लखनऊ वाले हो जाए, शहीदान वाली हो जाए, जो नहर है उसके ऊपर होना चाहिए, चक बसावा के ऊपर हो जाए, चेलियां वाला में हो जाए, ये किसी जगह में कोई जगह हो जाए यार, कम से कम शहर से निकालना चाहिए, कम से कम शहर से निकालना चाहिए। डकैती हो रही हो ना, अब 15 पे कॉल करो, नहर पे पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। जो डकैत है ना वो आराम से जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं है। मोहम्मद बख्श गोंदल साहब, कौन कौन से मसले मसाइल है मंडी बहुद्दीन के जो हल होने चाहिए? भाई मसले मसाइल तो मंडी बहाउद्दीन में आप कहाँ से, जब बंदा यहाँ पैदा होता है ना, उस वक्त हॉस्पिटल से लेके नाम दर्ज कराने से लेके उसके फौत होने तक, यानी डेथ सर्टिफिकेट आपने लेना है ना, वो भी मसला आपको पैदा होने से लेके सही बात कह रहे हैं तक आपको मौजूद है। उसके अंदर देख लें कि आप रोजमर्रा में आप जाएं, बाजार जाके दिखाएं, आप मोटरसाइकिल छोड़े आप पैदल गुजर के दिखाएं, ट्रैफिक वाला भी खड़ा है, उसके बावजूद सिवाय मोटरसाइकिल चलान करने के, ट्रक चलान करने के, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो और कोई ड्यूटी करें कि वो मसाइल कौन से हम हल करवाएंगे। आप, मैंने अकरम तारिक साहब और एक हमारे और दोस्त हैं, हमने एक एप्लीकेशन दी कि यहाँ नजायज़ तजावज़ात है। एक बंदे ने गली में एक घर भी बना लिया और नाली को छत के उसने 2 फुट ऊंचा करके ऊपर उसने अपने वो प्लेटफॉर्म बना दिया। 6 फुट गली में जाके, टोटल गली है वहाँ 20 फुट, 10 फुट एक ने छोड़ी, 18 फुट गली है, एक तरफ से 9 फुट, दूसरी तरफ से 9 फुट। उस बंदे ने 6 फुट कवर कर लिया, 3 फुट चौड़ी है। एप्लीकेशन हम तीनों गए हैं, जाके सीओ को टीएमए में जाके एप्लीकेशन दी है और उनको ब्रीफ किया है, आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। और उन्होंने यही कहा है कि नेक्स्ट जिन एक हमारे दोस्त हैं रजा कालू पटवारी, उन्होंने एप्लीकेशन में कहा है कि आपकी थोड़ी ज्यादा आगे है, वो स्लोप है, गुजरती है, मान लिया गाड़ी भी गुजर सकती है, लेकिन बजाय इसके कि किसी की दाद रसी की जाए, और वो आज तक उस एप्लीकेशन की कोई फीडबैक हमें, और वो साबका उम्मीदवार भी है काउंसलर का और मौजूदा हुकूमत का जो है ना वो सपोर्टर भी है, उसका ये हाल है कि कौन सा मसला है। क्या बाजार में नजायज तजावजात नहीं है? जहाँ आप चले जाए, रेडी वाला दरमियान में लाके खड़ा है, गाड़ी रुक जाए, रश हो जाए, उससे मसला नहीं है, वो अपनी चीजें उठा के अब ध्यान लग जाता है कि ताकि मुझे कोई ना कहे कि आपने रेडी साइड पे करनी है, या मैं रक्शे वाला आया तो उसने रक्षा साइड पे करना है, गाड़ी वाला आया तो गाड़ी में बैठ, मतलब एक कानून हो। अगर सुबह बच्चियां स्कूल जा रही होती है, इतना रश होता है कि आप ट्रैफिक वालों के देखें वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते। मतलब सबसे बड़ा मसला तो यही भी है, स्कूल जाने के लिए, बच्चों के जाने के लिए, उनके रश को रोकने और उनका रास्ता देने के लिए छुट्टी के टाइम आप इस सड़क से गुजर के दिखाएं थाना वाले से। जी सर, बात गोंदल साहब ने जो की है, इसको तो मौजूदा जो सेटअप है, इसको, इस मसले को मसला समझा ही नहीं जा रहा। शहर से गुजरना मुश्किल है, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा है, टीएमए वाले सोए हुए हैं, माल बनाने में लगे हुए हैं। और जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो तब्दीली थड़े गिरा दो जी, ये कर दो वो कर दो, 2 महीने डेढ़ लगा, उसके बाद जी सब खामोश, तब्दीली का वो पता नहीं, तब्दीली खामोशी में तब्दील हो गई। दूसरा, एक मिनट मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ अहमद गोंदल साहब हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान देख रहे हैं प्रोग्राम, सर शुक्रिया। और राना उमर अशरफ साहब हैं, शमसा चौधरी साहब हैं, वो कह रही हैं कि वो जो है पुलिस वाले वो सारा ही सर्दियाँ जो है दारों में सो कर लुत्फ़अंदोज़ होकर बिस्तरों में गुजारते हैं, गश्त नहीं करते हैं। और अस्पताल का पूछ रहे हैं कि अस्पताल का क्या बना। नवाज जैकम तारक साहब हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं ज़बरदस्त है। अली भाई हैं, और काफ़ी थाना सिटी शिफ्ट होने से पहले जब इब्तदाई इत्तलात थी तब क्यों शोर नहीं मचाया गया, प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए, अब क्या बात है।
सब जब चिड़ियाँ चुगी खेत तो वो शमसा चौधरी कह रही हैं आपने पहले क्यों नहीं शोर किया जब शिफ्ट हो रहा था, अब जो हो चुका है तो फिर आप क्यों अब शोर कर रहे हैं? पहले मैं केड़ा कोई ये मनसूबा बनाने बैठे ना मेरे को किसी पूछ के बनाया है, वो तो पता नहीं कितने ना पैसे ले होने दे लेके आवे देखे वे बै गवर्नमेंट दी जगह है इथे थाना बना दो ओदे विच कितने पैसे आए होने दे, वो ना तो मेरे को पूछदा ते मैं आखदा भाई दे इस पासे छोड़ना है ये तो नहीं हो सकता। शुक्र करो नोटिस नहीं किसे ले लिया। मैं माजरत के साथ ये तो चलो थाना शिफ्ट हो गया, जो अस्पताल शिफ्ट किया गया वहाँ लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने उस पे बहुत सारे लोगों ने उसके लिए रिक्वेस्ट की, MP MNA के पास गए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, किसी ने रोका, उनकी अपनी एक सारे यहाँ से उन्होंने सारा सामान उठाया और लेके वहाँ में एतराज नहीं है कि वहाँ वो हॉस्पिटल क्यों गया। हमारा एतराज ये है कि ये शहर वालों के साथ या इमरजेंसी को वहाँ उठा के सारी चीजों को मलक साहब गुजारिश ये है कि फिर बात वही आती है कि हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारी दर्द पूछने वाला कोई नहीं है, हमारी दर्द महसूस करने वाला ही कोई नहीं है, अवामी नुमाइंदा ही कोई नहीं है। आपके शहर का नाज़िम नहीं है, चेयरमैन नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा शहर की आबादी है और बना बनाया अस्पताल उजाड़ के रख दिया है। लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया है, शोर डाला है, उनके साथ कोई सियासी नुमाइंदा खड़ा नहीं हुआ। क्यों कि सियासी नुमाइंदे हैं नहीं। अवामी जो आपकी बल्दियाती इदारे के जो लोग होते हैं, चेयरमैन, नायब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर, वो है नहीं। जब होंगे नहीं तो कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपकी जगह पे खड़ा होगा, कौन आपके आगे लगेगा, जाके बात करेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ कौन बात करेगा, MNA से बात कौन करेगा, वज़ीर आला के पास कौन जाएगा? आपके बल्दियाती नुमाइंदे ही नहीं है। मलिक साहब बात आ जाके वही है, इस मसले का हल, अवामी मसाइल का हल, जो असल जमहूरियत है उसी में है, और आपका तमाम मसलों का हल जहाँ जमहूरी निज़ाम है, लूला लगड़ा जमहूरी निज़ाम हमें नहीं चाहिए, हमें असल जमहूरियत चाहिए। जब आपकी जमहूरियत असल हो जाएगी, काउंसलर का इलेक्शन लड़ता है 2-4 दफ़ा, तो उसमें से जो लीडर पॉलिश होके आगे आते हैं और वो अगर वो जाके MPA बनेगा, MNA बनेगा, तो उसको अवामी मसाइल का, यहाँ तो जो बंदा पैसे कमा के ले आता है, करोड़ों अरबों रुपए बाहर से जो कमा के ले आता है और वहाँ से कार्ड मार के लोग आ जाते हैं, यहाँ आके वो लीडर बन जाते हैं और इलेक्शन लड़ के MNA MPA बन जाते हैं। उनको क्या पता है मसले का? मसले का पता उसको है जो बल्दियाती इदारे का नुमाइंदा है। जब तक बल्दियाती इदारे आपके मजबूत, जहाँ पे आप UK देख लें, UK की बड़ी पुरानी जमहूरियत है, वहाँ उनके बर वक्त बल्दियाती इदारों के इलेक्शन होते हैं और एक जो बल्दियाती इदारे का नुमाइंदा है जिस इलाके का, वो आपके साथ टेलीफोन पे ऑनलाइन मौजूद है। आप उसको अपना मसला बताएंगे, वो आपको टाइम देगा, आपके पास आएगा या आपको अपने पास ऑफिस में बाकायदा बुलाएगा और वो बैठा होगा, जब आप जाएंगे आपसे बात सुनेगा और आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन वो आपके साथ होगा, जब तक आपका मसला, आपके इलाके का, आपके महल्ले का, आपके शहर का मसला हल नहीं हो जाता। यहाँ नुमाइंदा नहीं है। आपका अस्पताल जो बस्ता रस्ता अस्पताल था, 2 लाख की आबादी का अस्पताल था, उजाड़ के रख दिया। हमारे उधर भी अगर कोई बोला है तो समाजी कारकुन बोले हैं, हमारी सोसाइटीज़ बोली हैं, सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदे बोले हैं, नुमाइंदा कोई नहीं था। नुमाइंदा क्यों? जब नुमाइंदा है ही कोई नहीं, जब कोई मौजूदा सेटअप ही मौजूद नहीं है तो कौन नुमाइंदा होगा? ठीक हो गया जी। फयाज अहमद बार साहब जी, क्या कहना चाहते हैं? इससे बड़ा मसला मैं एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद पता तो खैर होगा। मैं मौजूदा हुकूमत के किसी अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। इस हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया, बहुत बड़े लेवल पे इजरा किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट को 86,000 सेहत कार्ड दिए गए, अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन दिए किस तरह गए, वो बड़ा गलत किस्म का तरीका इन्होंने अपनाया। 10-11 साल पुराना डाटा उठाया 2010 का, जो कि कुछ गलत था, उस वक्त ही कुछ गलत था, उसमें से लोग मर गए। लोगों की जो फैमिलीज़ की हैयत है वो तब्दील हो गई। उस वक्त अगर कोई मुस्तहिक था, आज वो गैर मुस्तहिक है।
جو اس وقت غیر مستحق کا آج وہ مستحق ہو چکا ہے، اس ڈاٹے پہ صحت کارڈ جاری کر دیے گئے. چلو کوئی بات نہیں، غلط نمبر ٹانگنے کے لیے کر دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کو صحت کارڈ دیے گئے ہیں، میری تحصیل منڈی بہاؤالدین کے ہزاروں لوگوں کے پاس صحت کارڈ موجود ہیں، لیکن علاج کے لیے اسپتال موجود نہیں ہے. ایک اسپتال پینل پہ لیا گیا تھا، الوی اسپتال. صحت کارڈ کے ہولڈر لوگوں کے لیے الوی اسپتال کو چوز کیا گیا، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ کن بنیادوں پہ کیا گیا. نہ وہاں پہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، نہ ان کے جو ڈاکٹر وہ اس اسپتال کے انچارج ہیں، نہ وہ خود اچھے ہیں، نہ ان کا کوئی وہاں پہ سہولیات تھی. اب 3 مہینے وہ چلا، 4 مہینے. 1 اگست 15 فروری سے وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے علاج. 31 جولائی کو انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہم صحت کارڈ ہولڈر کو علاج معالجہ مہیا نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 4 مہینے گزر گئے ملک صاحب. ہماری گورنمنٹ 4 مہینوں میں منڈی سٹی میں سے کوئی ایک ہاسپٹل فائنل نہیں کر سکی کہ یہ ہاسپٹل ہے صحت کارڈ کے ہولڈروں کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں، میں اس معاملے کو میں نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا ہے، میں نے لوکل اخبار والوں کو بھی بتایا ہے، وہاں بھی میں نے اس کی خبر لگوائی ہے. میں نے اپنے جو ہمارے MNA صاحب ہیں ان کے سیکٹریز کو فون کر کے بتایا ہے، مل کے بتایا ہے کہ MNA صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اچھا پروگرام ہے، موجودہ حکومت کے اس میں جو ہے نا وہ ووٹ بینک بھی بڑھ سکتا ہے. یہ اس سے قطع نظر کہ میرے نظریات کیا ہیں یا میں کس پارٹی کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اس کو پیچھے رکھ کے میں نے MNA صاحب کے سیکٹریز کو بتایا کہ یہ منصوبہ وفاقی اور صوبائی حکومت کا جوائنٹ وینچر ہے. MNA صاحب کو کہا جائے کہ صوبائی وزیر کو یا فیڈرل منسٹر کو کہیں کہ اسٹیٹ لائف اس کو چلا رہی ہے، جلد از جلد کم از کم 2 ہاسپٹل منڈی شہر میں فائنلائز کیے جائیں. ملک وال شہر میں ہاسپٹل چل رہے ہیں، پھالیا میں 2 چل رہے ہیں، پھالیا میں 2 چل رہے ہیں، بشیر بیگم سرجیکل ہاسپٹل چل رہے ہیں اور شاہ زیب ہاسپٹل چل رہے ہیں پینل پہ. اور جو منڈی تحصیل ہے سب سے بڑی تحصیل ہے منڈی بہاؤالدین، دوسری دونوں تحصیلوں میں سے زیادہ یونین کونسل ہے منڈی بہاؤالدین، اور ہزاروں کی تعداد میں صحت کارڈ والے وہاں الوی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اس کا وہ کارڈ اٹھا کے پھینکتے، جاؤ لے جاؤ، ہم اس کا کیا کریں. اچھا طارق صاحب، یہ تو آپ نے بڑی بریک خبر کی ہے کہ مطلب ہے ابھی تک وہ 4 مہینے ہو گئے کوئی ہسپتال ہی انہوں نے فائنل نہیں کیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہسپتال ایک اچھا سا بنا دے اور دوائیات وہاں پہ ڈاکٹر ہوں اور سارا نظام ٹھیک ہو جائے. جی ملک صاحب بالکل یہ ڈرامے بازی ہے نا، ڈھونگی ہے. جی ملک صاحب آپ اسپتال بنانے کی بات کرتے ہیں، وہ اچھا اسپتال چن نہیں سکے. الوی اسپتال جس میں صرف ایک ڈاکٹر صاحبہ بیٹھتی ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب جو کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں، جو ایمبولینس میں آئے اسے دوائی ایک گولی دے دینا، جو چل کے آئے اسے دوائی نہیں دینی. پھر طارق صاحب کی بھی اور مختلف ان کی کاوشیں تھیں کہ انہوں نے تارڑ اسپتال، دوسرا ایک میں نے 3-4 ہاسپٹلز کا ڈاٹا لے کر دیا ہے، الشفا ہاسپٹل کا، الکرم کا، تارڑ ہاسپٹل کا. میں نے وزٹ کروایا ہے ان کو لاہور سے بلوا کے، لیکن ابھی تک بدقسمتی ہمارے ان غریب لوگوں کی. آپ نے جو الیکٹو جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ اپنی تحصیل میں اچھے اسپتال کو کم از کم یہ پینل پہ لیا جائے تاکہ لوگوں کو جتنے کارڈ بن چکے ان کو تو مستفید کیا جائے، ان کو تو فائدہ دیا. ملک صاحب مسئلہ آ جا کے وہی ہے، نہ تو صحت کارڈ MNA کے پاس ہے، نہ MPA کے پاس ہے، نہ بیوروکریٹ کے پاس صحت کارڈ ہے کہ انہوں نے اس ہاسپٹل میں جانا ہے تو ان کا علاج ہونا ہے. ان کا علاج تو VIP جگہ پہ ہو جاتا ہے، ان کو تو چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر گھر پہ موجود ہوتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ الوی ہاسپٹل ہے، کون سا ہاسپٹل ہے، کون سے لوگ کھجل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گا منڈی بہاؤالدین کے ایک منٹ کرواتا ہوں، منڈی بہاؤالدین کے مسائل آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں؟ کیونکہ آپ صحافی ہیں، گریپ ہے آپ کی، بس سارے وہ بولتے جائیں، عوام سن رہے ہیں. جی دیکھیے جی، مسائل عوام کے سامنے ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی اس سے لوگ بہت پریشان ہیں اور وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے.
ٹھیک ہو کنٹرول کرنی ہے. گورنمنٹ ایک ریٹ دیتی ہے جی چینی آ گئی ہے 90 روپے 95 پہ یا 100 روپے پہ آ گئی ہے, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, مہنگائی ہو گئی. اور مہنگائی مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ آپ اپنے روڈ سڑکات دیکھ لیں, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگلی اب باقی چیزیں آپ دیکھ لیں, اداروں کے اندر کہیں بھی ماں سوائے چند کچھ چیزوں کے تمام ادارے جو ہے اس کا سسٹم مفلوج ہو کے رہ گیا. ٹھیک, پاسپورٹ آفس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاسپورٹ آفس میں بھی مسائل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی تو میرا کوئی واسطہ ان سے نہیں پڑا, لیکن لوگ مسائل کا شکار ہیں, اسٹاف کم ہے, ڈیلے ٹیکٹس یوز کی جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں. بٹ صاحب سب سے بڑا پاسپورٹ آفس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاسپورٹ آفس شہر میں ہونا چاہیے جہاں پہ اپروچیبل ہو لوگوں کے لیے, اڈے کے قریب. اب صوفی سٹی میں جو شہر پورا چھوڑ کے صوفی سٹی میں پاسپورٹ آفس کیوں لے گئے؟ صاحب صحت کارڈ کے حوالے سے بھی ریسنٹلی میں وزیر اعظم پاکستان نے سوات کے اندر صحت کارڈ تقسیم کی ہے, اچھی بات ہے. حالیہ کے اندر ڈائلیسس ایک پینل پہ ہے ہاسپٹل, اس میں ہو رہے تھے. میری کزن تھی, میں نے شاید آپ سے بھی بات کی, جی ہاں, میرا ڈاکٹر پرویز صاحب جو ڈسٹرکٹ کے انچارج ہیں ان سے میں نے بات کی. آپ نے فون کیا تھا, انہوں نے کیا جواب دیا ہاسپٹلز نے کہ جی ہمیں پہلے والے پیسے ہم ریکور نہیں کر سکے, نہیں مل پائے, تو ہم کیسے ان کا مزید علاج کریں. پہلے والے پیسے نہیں ملے. پھر جب میں نے ڈاکٹر پرویز صاحب سے بات کی جو ڈسٹرکٹ انچارج ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا, اتنی بے بسی کا انہوں نے اظہار کیا. وہ فرمانے لگے کہ یار ان کو بول دے کہ یہ گجرات کے اندر ایک پینل پہ, گورنمنٹ کے پینل پہ ہے ہاسپٹل, وہاں سے جا کے یہ علاج کروا لیں. تو آپ بتائیں 5,000 روپے اس مریض کے گاڑی کے, وہ کار کرے, گاڑی کرے اور وہاں جائے. تو باقی یہ بات آپ نے, میں ایک بات کرنا چاہوں گا, آپ ہاسپٹل کی بات کی, کون شخص نہیں چاہتا کہ میری جو بیسک فیسلٹیز ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ قریب ترین ہو. سب کو چاہیے, دیکھیں آئینی حق ہے. یہ ہم جو کر سکتے تھے, ہم نے یہاں بھی آج آواز اٹھائی, سکبر ملک صاحب اور دیگر لوگ جو ہے اس آواز کو بلند کرتے رہے کہ اس ہاسپٹل کو آباد کیا جائے, اس کو ادھر جانے دیا. دیکھیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی ہمیں چاہیے, ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں, بالکل چاہیے, بالکل چاہیے, آپ کا میڈیکل کالج کا درجہ رکھتا ہے, دیا جانا چاہیے. ایک بات, باقی کوئی چیز یہاں سے اٹھائی نہیں گئی. دیکھیں چیزیں, رومز یہاں ہیں, بلڈنگ ادھر جائے. میرا موقف کچھ ایسا ہے, دیکھیں ایمرجنسی ابھی تک ادھر ہے, یہ کس نے کرنا ہے, یہ سی او یا ڈی سی صاحب کا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار ہے پنجاب گورنمنٹ کا. ہم نے کس سے ہم نے اپروچ کرنا ہے یا احتجاج بلند کرنا ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ کو اپروچ کرے. کون سب سے بہتر کون کر سکتے ہیں, ہمارے الیکٹڈ نمائندے ممبران. فرسٹ دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے, رولنگ پارٹی ہوتی ہے, اس کی بات سنی جاتی ہے. یہ بالکل سنی جاتی ہے. یہ چاہیے پی ٹی آئی کے ایم حاجی امتیاز صاحب کو, جی جی, یہ چاہیے تارڑ صاحب کو, چونکہ تارڑ صاحب فالیہ کے اندر لگتے ہیں, میں انہی کی بات کروں گا جو اس جوریڈکشن کے اندر ہیں لوگ. یہ چاہیے میاں اپنا حمیدہ بید الدین صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اپروچ کریں. یہاں ہاسپٹل جو ٹی ایچ کیو ہے وہ ہمیں دے دیا, کم از کم ٹی ایچ کیو یہاں پہ فنکشنل رہنا چاہیے. ہم ڈسٹرکٹ کے خلاف نہیں ہیں, یہ بات آپ بات رکھیں. اگلی بات میں آپ کو ایک اہم چیز دے رہا ہوں کہ کیا اس گورنمنٹ کے اندر جاب کریٹ کی گئی. جہاں چھوٹا سا ہاسپٹل تھا اب وہ بھی ہاسپٹل ہو گیا. اسٹاف کدھر ہے, بالکل, چارج نرسز کدھر ہے, دیگر اسٹاف کدھر ہے, ڈاکٹرز آپ کے پاس ہیں. آپ کے پاس سالوں سے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں, دل کا ڈاکٹر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. ریڈیالوجی ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے, وہ بھی چلے گئے. ایک لیڈیز صاحبہ گزشتہ دنوں آپ کا کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ تھی لیڈیز کے کر رہی تھی, لوگ وہاں سے مطلب ذلیل و خوار ہو رہے تھے. بٹ صاحب ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن تیار کی تھی, ملک صلاح الدین صاحب نے, حاجی عبدالحمید بلند صاحب ہیں, وہ چند لوگ مل کے انہوں نے اپلیکیشن تیار کی, اور وہ حاجی امتیاز احمد جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں ان کے پاس لے کر گئے تھے. انہوں نے ان کو بھی دی, اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ اپلیکیشن چلتی رہی ہے کہ جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, یہ تھا بھی ایکچوئل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, اس کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو الگ بنایا جائے, اور اس کے میں انہوں نے مثالیں دی ہیں. اکاڑا میں چل رہے ہیں 2 ہاسپٹل, خوشاب میں 2 ہاسپٹل چل رہے ہیں, اور مختلف لاہور میں کتنے گورنمنٹ کے ہاسپٹل چل رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں اگر 10-10 20-20 ہاسپٹل چل سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل دیا گیا, ہماری تحصیل کو کیوں محروم کیا گیا. ایک سے اس کی طرف توجہ میں دلانا چاہوں گا ڈپارٹمنٹ کی اور آپ کی بھی.
जिस तरह महकमा मौलियात की जिम्मेदारी होती है कि वो आलूदा माहौल को जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को आगाह करे और उसको बेहतर करे, यहाँ महकमा मौलियात तो मेरा ख्याल यहाँ आपको दिखाई नहीं देता ना। मैं कैनाल कॉलोनी जो रेंजर्स अकेडमी के साथ है वहाँ के मैं मिसाइल आपको बताऊँ कि कचरा कुंडी कहीं भी नहीं है, कचरे बरलबे सड़कात पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनको कोई उठाने वाला नहीं कि प्रॉपर ठिकाने के ऊपर लगाया जाए। रोडों के ऊपर आग लगा दी जाती है जिसका वो तफुन ज़दा धुआं उठता है, माहौल खराब होता है, सेहतमंद आदमी को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर कोई टीबी का या दमे का मरीज है तो वो तो सांस ही नहीं ले सकता, उसकी तो जिंदगी को खतरा है। गंदगी से कॉलोनी अटी पड़ी है, पूरे शहर का यही हाल है। बस इसी तरह पूरे शहर का यही हाल है। मगर जो गवर्नमेंट की सरकारी कॉलोनीज होती हैं वो सारे स्टाफ्स होता है, चौकीदार होते हैं, सारी चीजें होती हैं। मगर यहाँ मैंने एक बात आपको बताई कि यहाँ कानून के मुताबिक काम कोई नहीं हो रहा, फराइज कोई बंदा अपने नहीं निभा रहा, लोग तबकात को देखकर उसी तबकाती निजाम के तहत चल रहे हैं। यहाँ इंसाफ की कोई चीज नहीं है, इंसाफ की पार्टियां तो हैं मगर इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, हमारे सियासतदान जो है वो क्या करें तो हमारे मंडी बौद्धी की तकदीर बदल सकती है, क्या करें, क्या करना चाहिए? वो जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਲੀਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਉੱਤੇ 400 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। सही बात, सही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 150 ਜ਼ਰਬੇ 400 ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਠੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ महकमा मौलियात ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਗੰਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣੀ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖ ਵੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁਜ਼ਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ THQ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪੇ 'ਚ। जिस दिन सब तो पहले असी फ्लैक्सा बनवाइया ने ना इत्थे और असा प्रोग्राम बनाया कि हर हाल दे अंदर असी इत्थे बना के फिर छड्डांगे, कदी कुछ भी भैया असी हड़ताल करांदे कुछ भी करांदे पहले दिन जलसे च। असी ऐसे लोग हाँ कि मैन एक भाई हरी थापड़ा मारन देना आ जाई यार तू तो बड़ा चंगा बंदा है, इन्हां ने इधे लाण देना उन कुट लैण दे, फिर उन नाल लाण देना इधे कुट लैण दे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨਾ ਪਿੱਛ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ 50 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ 50 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ नहीं। मलक साहब जो टॉपिक है ना आपका असल मसला वही है, अवामी नुमाइंदे वो है नहीं, लीडर आपके साथ है कोई नहीं, लीडर आगे लगेगा तो आपके महल्ले का आपके वार्ड का काउंसलर आपके आगे होगा ना, आप सारे उसके पीछे होंगे। जब लीडर सामने नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदे नहीं हैं। अच्छा एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले भी मैंने हुकूमत का एक बड़ा अच्छा कदम सेहत कार्ड का तारीफ़ की है, तो मुझे एक छोटी सी और तारीफ़ करने की इजाज़त चाहता हूँ। हुकूमत ने चीनी मंगवाई जी, चीनी का उन्होंने पूरा कर दिया है और ऐसी चीनी माशाल्लाह मंगवाई है जो शुगरलेस है, मरीज़ों के लिए चीनी मंगवाई है उन्होंने जिसमें मीठा नहीं है, मीठे के लिए चीनी मंगवाई है उसमें मीठा नहीं है, और ये बड़ा अच्छा कदम है उनका। तो उस पर मैं तो सबको मैं सब कहूँगा तालियां बजानी चाहिए हमें हुकूमत के लिए। मोहम्मद बख्श गोदा साहब, जो स्कूल बंद कर दिए हैं, पहले भी कोरोना की वजह से बंद रहे, अब दूसरी लहर है दोबारा बंद कर दिए, क्या बंद करने चाहिए थे स्कूल? पहले भी बड़ा नुकसान हो चुका है बच्चों का, पूरा तलीमी साल जो है वो ज़ाया हो गया। क्या वो जो आप नहीं समझते SOPs के तहत चलने नहीं चाहिए थे स्कूल? क्या कहेंगे इस बारे में?
وہ تقریباً دیر رات چل میں رہا بات وہ تھوڑی سی پہلے وہ کروں کہ جہاں میں 21ویں صدی میں ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بات کرنی چاہیے تھی، وہاں پر ہم کسی چودھری کاؤنسلرز کی ہم بھینس قبرستان سے نہیں نکلوا سکے، تو ہم ڈیجیٹل کیسے ایجوکیشن لائیں گے؟ جب مطلب وہ بورڈ ہم اتار کے ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بات کیسے کریں گے؟ ایس او پی کی جہاں تک بات ہے کہ سر وہ مینٹین ہو سکتی تھی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لوگوں کی اگر پرائیویٹ اسکول کو لیا جائے تو لوگوں کی 50 ہزار سے لے کے لاکھ تک تو بلڈنگ کا کرایہ ہے. who will make good this loss؟ کون ان کی تلافی کرے گا؟ صحیح بات. کیا پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل پہلے ہی تباہ ہو گیا، پہلی لہر میں تباہ ہو گیا، دوسری لہر میں کیا ہوگا؟ کام کر رہے تھے وہ کدھر گئے؟ جو میرج ہال میں لوگ کام کر رہے تھے یا مارکیوں کے انہوں نے کروڑوں روپے ہر کاروبار کے ساتھ اور کافی گھرانے جڑے ہوتے ہیں، کافی کاروبار جڑے ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی الگ سی ایسی دو منٹ کہ وہ ان کو کریں؟ بات آپ نے ایجوکیشن کی تو سر بچوں کے کیریئر کے ساتھ انہوں نے کھیل دی، مطلب یہ کھیلنے والی بات ہے، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ چلنے چاہیے تھے، ملک صاحب ہمارا وہ ماحول نہیں ہے. ہمارے بچے جب آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی اس لیول پہ نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں جائیں گے تب بھی پڑھ جائیں گے، یا ان کی تربیت جو والدہ ہوتی ہے اس کو گھر کے کام کاج سے یا بچوں مطلب وہی نا کہ ہماری ہم اس لیول پہ نہیں ہے نا. ہوتا ہے اس نے سارا دن کام کاج کرنا ہوتا ہے. تو میں ٹیوشن سینٹر بھی بند کر دیے ہیں. تعلیم کی بات، ایجوکیشن کی بات ملک صاحب آپ نے کی ہے، اسکول پہ بات آپ نے کی ہے کرونا کے حوالے سے، تو یہاں میں گوندر صاحب کی بات کو اضافہ کروں گا، اور آپ نے جو کویشچن کیا اس کے متعلقہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے سب سے بڑا یونیورسٹی وہ نہیں ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے بچے بڑے لائق فائق ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ضلع کے بچے جو ہیں انہوں نے امتحانات مقابلے کے دے کر جیتا ہے اور اچھی اچھی پوسٹوں کے پہنچے ہیں. اور یہ ستم ظریفی یہ ہے سب حکومتوں کی کہ آج تک ہمیں یونیورسٹی نہیں ملی، اور جو یونیورسٹی رسول پچھلی حکومت نے منظور کی تھی اس کو بھی ہم نہیں چلا سکے، وہ سیاسی نظر ہو گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ جلد از جلد منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی بنائی جائے اور فوری طور پہ کلاسوں کا اجرا کیا جائے. جو گجرات کا کیمپس ہمیں دیا گیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور ہمیں منڈی بہاؤالدین یونیورسٹی چاہیے. میں یہاں پہ جو اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین ہے، جناب ساجد تارڑ صاحب اور جناب شاہد رضا رانجھا صاحب کا مشکور ہوں، اور ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت یونیورسٹی آف منڈی بہاؤالدین اور میڈیکل کالج کے لیے آواز اٹھائی ہوئی ہے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں پہ بھی ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہوئی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ان کے تمام جو ورکرز ہیں اوورسیز فورم کے اور ان کے جو عہدیدار ہیں وہ اس معاملے پہ بڑا پرزور اور طاقتور طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے. میں منڈی بہاؤالدین کی تمام میڈیا، تمام پیپرز اور سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کے جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو ٹاپ صفحے پہ لایا جائے، اور ہر دن اس خبر کو چلایا جائے، ہر بات اسی سے شروع کی جائے، تاکہ حکمرانوں کے کانوں تک اس بات کو ہر وقت یہ ہماری آواز گونجتی رہے، ان کے ایوانوں تک، ان کے کانوں تک یہ بات ہماری گونجے گی. ہم یک زبان اور یک آواز ہو کر بولیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، بولے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. جی ناظرین، بالکل جس طرح کے سارے احباب نے یہ بتایا، منڈی بہاؤالدین کے مسائل پہ بات کی کہ منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی نہیں ہے، منڈی بہاؤالدین اب یونیورسٹی بننی چاہیے. سرگودا میں یونیورسٹی ہے، گجرات میں یونیورسٹی ہے، وزیر اعظم حفظ آباد میں یونیورسٹی کا آغاز کر گئے ہیں. یہاں پہ منڈی بہاؤالدین میں رسول ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہم سے چھوٹا ضلع ہے حفظ آباد، وہ بن گئی، وہ مطلب ہے اس کے آرڈر وغیرہ ہو گئے، فنڈز وغیرہ آ گئے، لیکن ہماری میں سمجھتا ہوں منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کی یا سیاستدانوں کی یہ نااہلی ہے کہ وہ وہاں سے یہاں سے کلاسز ٹرانسفر ہوگی. ابھی رکی ہوئی ہے منڈی بہاؤالدین میں، اپنی منڈی بہاؤالدین کی یونیورسٹی نہیں ہے، ہسپتال وہاں شفٹ ہو گیا، ٹی ایس کیو ہسپتال ہونا چاہیے. اور سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، سوئی گیس کے لیے لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہیں، کسی کا گوڈا نہیں لگا، کسی کا ڈیمانڈ نوٹس نہیں، جس کا لگا اس کی گیس آ ہی نہیں رہی. گوندر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا ہے.
इसी तरह बिजली का जो निज़ाम है वहाँ पर लोगों के अभी भी खंबे नहीं हैं, तारे नहीं हैं, वो सफाई का निज़ाम अब तक है जी, बिल्कुल। निज़ाम जो है मंडी बहुद्दीन शहर का वर्कर पता नहीं है किधर, हमें तो नजर नहीं आते नजायज कूड़ा उठाने वाले। साथ हैं, जो महकमों की हालत है, अदारों की हालत है, वो जो अफसरान बाला है वो हुक्मरान बने हुए हैं, हुक्मरान बादशाह बने हुए हैं, जबकि उनको पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तनख्वाह वो लेते हैं, उनसे भी हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है। ये हुक्मरानी तो अल्लाह ताला की तरफ से अता है ना, तो लेकिन जिनको वो सीट मिली है वो अगर नहीं करेंगे तो देखें दुनिया में कोई आपका साहब अगर नहीं भी होता, अल्लाह ताला के सामने आप जवाब दें। जो हमारे सहाफ़ी हैं उनसे भी गुजारिश है, आपके पास कलम है, मंडी बहुद्दीन के खुददार हम मसले मसाइल के लिए लिखें, और जो सियासतदान हैं आप भी मंडी बहुद्दीन के सपूत हैं, मंडी बहुद्दीन के लिए काम करें। इस शहर को पेरिस बना नहीं सकते, कोशिश करें, कुछ कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मसले मसाइल आवाम के बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, कोशिश करें मसले मसाइल कम करने की। इसी के साथ 94 से मलक रऊफ़ ज़ुबैर को इजाज़त दें। मोहम्मद अकरम तारड़ साहब का, मोहम्मद बख्श गोंदल साहब का, हाजी मदर इकबाल गोंदल साहब और फयाज बाट साहब सब अहबाब का प्रोग्राम में तशरीफ लाने का शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर भी करें और अपने कमेंट्स अपनी राय दीजिए कि क्या मसले मसाइल हैं और किस तरह हल होने चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने